الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کی نشست کا سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا، اور خوش نصیب ہوں گے وہ حضرات جو اپنی زندگی میں اگلے جمعے کو پا لیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک دیکھنے، ماہ رمضان المبارک میں اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جمعے بھی نہ چاہتے ہوئے کسی مجبوری کی وجہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی، مجھے احساس ہے پچھلے جمعے بھی ہو گئی۔ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مت سمجھے گا کہ اگلے جمعے پھر 30-35 منٹ پہ تقریر شروع ہوگی۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ نے چاہا تو کوشش یہ ہوگی کہ 20 منٹ پہ ہمارا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے اس کا آغاز ہو جائے۔ آپ احباب بھی کوشش فرمائیے گا، کہیں تاخیر کے چکر میں خود ہی لیٹ نہ ہو جائیے گا، کوشش فرمائیے گا کہ 20 منٹ سے پہلے آپ حضرات مسجد کی زینت بن جائیں، تاکہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سننے کی سعادت نصیب ہو سکے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے استقبال رمضان المبارک، اور آج کی خوبصورت نشست میں ہم نے جو حدیث پڑھنی ہے یہ وہ حدیث ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے رمضان شریف آنے سے ایک دن پہلے سنائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک معمول ہے، کریم آقا کی عادت کریمانہ تھی کہ جب بھی کوئی اہم وقت آتا اس سے پہلے آقا اپنی امت کو متنبہ فرما دیتے، آگاہ فرما دیتے کہ کہیں یہ نہ کہنا
کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اتنا عظیم مہمان آ کے چلا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا فرمایا، اکٹھا فرما کر یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کس نے؟ محبوب خدا نے۔ منظر کیسا ہوگا؟ بیان کرنے والے محبوب خدا ہوں، سننے والے اصحاب مصطفیٰ ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس کا تعارف فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ تم میں سے اس مہینے کو پالے، صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، جو زندہ ہو اس کے پاس یہ مبارک مہینہ آ جائے تو رب تعالیٰ فرماتا کرنا کیا ہے؟ فلیصمہ، اس مہینے کے روزے رکھنے۔ قرآن مجید میں اس مبارک مہینے کے تعارف کے بعد اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، محبوب کریم علیہ السلام نے رمضان شریف سے ایک دن پہلے ہمیں اکٹھا فرمایا اور مسجد نبوی کے مبارک ماحول میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا میرے صحابہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کو رب نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اب یہاں پہ محدثین نے فرمایا کہ کس چیز میں عظمتیں ہیں؟ اس مہینے کی راتوں میں، اس مہینے کے دنوں میں، اس مہینے کی صبحیں یا اس مہینے کی شامیں؟ فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا شہر عظیم، فرمایا اس مہینے کی راتیں بھی عظمتوں والی ہیں، اس مہینے کی دن بھی عظمتوں والے ہیں، اس مہینے کی صبح بھی عظمتوں والی ہیں، اس کی شامیں بھی عظمتوں والی ہیں۔ اس مہینے کا ہر گھنٹہ، اس مہینے کا ہر منٹ ایسا ہے جس کو رب نے عظمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ آقا کریم فرمانے لگے، محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے شہر عظیم، یہ مبارک مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے، اس مہینے میں جو بندہ اپنے رب کی بندگی کر لے خدا اس بندے کو بھی عظمتوں والا بنا دیتا ہے۔ یہ مہینہ بھی عظمتوں والا ہے، جو اس مہینے کی قدر کر لے، اپنے رب کے احکامات پہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب انسان کو بھی عظمتوں والا بنا دیتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا شہر مبارکن، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں عظمتیں بھی ہیں، اس میں برکتیں بھی ہیں، اس کے ہر دن میں، ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر رات میں، ہر گھنٹہ اور ہر منٹ میں رب نے برکتیں ہی برکتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اب اس مہینے کو عظمتیں ملی، وجہ کیا ہے؟ اس مہینے کو برکتیں ملی، وجہ کیا ہے؟ اب کریم آقا علیہ السلام نے وہ وجہ بتا دی، فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اللہ نے اس مہینے کے دنوں کو روزے رکھنا فرض بنا دیا ہے، تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ وَقَيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اس مہینے کی راتوں کو عبادت کرنا تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ اب اس نفل سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بڑے دوست یہاں پہ غلطی کھا جاتے ہیں، اس نفل سے مراد وہ نفل نہیں جو ظہر کی نماز میں 2 نفل ہیں، مغرب کی نماز میں 2 نفل ہیں۔ ان نفلوں سے مراد حکم میں تو نفل ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے واجب ہیں۔ مفسرین فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت ہے جو واجب کے قریب ہے۔ جو بندہ بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر نماز تراویح چھوڑتا ہے وہ سنت مؤکدہ کا مرتکب ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے اور یہ بندہ گناہ گار ہوگا، یہ تارک ہے سنت مؤکدہ کا، اور یہ بڑی اہم ترین سنت ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا دن کے روزوں کو فرض کیا، راتوں کو قیام نفل بنا دیا۔ اب جو فرض ادا کرے اس کے لیے کیا اجر ہے، جو نفل ادا کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آقا کریم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس میرے امتی نے اس مہینے کی راتوں کو قیام کیا، ایسا نہیں کہ 27ویں کو مسجد میں آیا پورا مہینہ مسجد میں نظر نہ آیا، اس پورے مہینے میں برکتیں ہیں تو پورے مہینے میں حاضری دینی ہے، پورے مہینے میں عظمتیں ہیں تو پورے مہینے میں حاضری دینی ہے، صرف 27ویں کا تذکرہ نہیں ہے۔ جس نے پورا مہینہ اس مہینے کی راتوں کو قیام کیا،
آقا فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ تھا نفل، تو فرض کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس بندے نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو رکھا ایمان کی حالت میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے، آقا کریم فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرا رب اس کے بھی سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس مہینے کا تعارف کروایا، اس مہینے کے عملوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب سنیے، آقا کریم فرماتے اس مہینے کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، قد فتحت ابواب الجنہ لم یغلق منہا، آج اس مہینے کا چاند نکلا ہے، رب العالمین نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے، رب کی رحمت اپنے بندوں کو بلانا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک رات کے لیے، حضور فرماتے جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لم یغلق منہا، سارا مہینہ ان دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا، وغلقت ابواب جہنم، صرف رحمت کے دروازے ہی کھلتے نہیں ہیں بلکہ رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آقا فرماتے جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، لم یفتح منہا، پھر سارا مہینہ رب تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو کھولتا نہیں ہے۔ اس مہینے کی اور عظمتیں کیا ہیں؟ آقا کریم فرماتے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، رمضان آنے سے پہلے اس حکم کی تابع داری شروع کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو اعلان کر دو، رمضان کا مہینہ میں نے دیا ہے، اس کے دن بھی برکت والے بنائے، اس کی راتیں بھی برکت والی بنائی، پورے مہینے کو عظمتیں ہی عظمتیں عطا کی، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھولا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اپنے رب کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جا، اے خیر چاہنے والے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے اپنی زندگی گناہوں میں گزارنے والے، اب تو رب نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اب تو تیرے کریم رب نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہی مہینہ دیا، اس مہینے کو عظمتیں بھی عطا فرمائی، رب خود اعلان کروا رہا ہے، اے فرشتوں اعلان کر دو، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ گارو تمہارا رب جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر کے رمضان کا مہینہ دے کر حکم فرما رہا ہے، جو تم نے گناہ کیے ہیں اب رب حکم دیتا ہے کہ گناہ کرنے چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کی فرما برداری کرنی شروع کر دو۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس مہینے کی مزید عظمتیں بتائیں، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا جو بندہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، اجر کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب میں نے کسی کی دعوت کی روزہ افطار کروایا، اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں تو روزہ اس کے کھانے پہ افطار کر رہا ہوں، شاید میرے روزے کے ثواب میں کمی ہوگی۔ آقا کریم نے فرمایا نہیں، روزہ افطار کروانے والے کو تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ اب حضور کے صحابہ نے جب اتنا عظیم تذکرہ سنا، جو روزہ افطار کروائے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا میسر نہیں تھا، لیکن دل ایمان کے نور سے منور اور روشن تھا، ایمان کے نور سے تابناک تھا، یہ پیشانیاں مصطفیٰ کی فرما برداری سے چمک رہی تھی۔ عرض کرنے لگے کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم یا رسول اللہ، حضور روزہ افطار کروانے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، آقا ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں کہ روزہ افطار کروائے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا شاید پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں پھر روزہ افطار ہوتا ہے، آقا ہم میں سے تو ہر بندہ اتنا غریب ہے روزہ افطار نہیں کروا سکتا، کچھ ایسے ہیں کروا سکتے ہیں، کچھ نہیں کروا سکتے۔ دریا رحمت جوش میں آیا، محبوب خدا نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب علی مسکۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا صحابہ پریشان مت ہو، اس مبارک مہینے میں رب نے کرم نوازیوں کے جال بچھا دیے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا ضروری نہیں ہے کسی کو پیٹ بھر کے کھلایا جائے،
حضور فرماتے ہیں اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلا کے روزہ افطار کروا دیتا ہے، جو کسی روزے دار کو کھجور کھلا کے روزہ افطار کروا دیتا ہے، جو کسی روزے دار کو دودھ کا گھونٹ پلا کے روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ یہ عظمتیں تھی روزہ افطار کروانے کی۔ اب جو روزے دار کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کے، اپنے نبی کا فرمان سنیے، من اشبع صائما، جو میرا امتی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اشبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے کیا ہوگا؟ سقاہ اللہ حوضی شربتن، آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے حوض کوثر سے جام کوثر اس کو پلائے گا۔ کتنے سستے سودے ہیں عزیزان گرامی، کتنے سستے سودے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کی پانچ چیزوں سے پہلے قدر کر لو، جن میں سے دو چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ صحتک قبل حرمک، حضور فرماتے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ایسے نہ ہو آج تندرستی بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن اس جوانی میں ہلا گلا کر کے اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے جوانی گزار لی، کل کو یہ بیماری آ جائے، یہ وجود کمزور اور نحیف ہو جائے، نہ تباہ ہو جائے، اب دل کرے عبادت کرنے کو عبادت نہیں کر سکتے، اب دل کرتا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، اب دل کرتا ہے راتوں کو عبادت کرنی ہے نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے ہیں امتی رب نے صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، تندرستی کی نعمت سے بھی نوازا ہے، مقدر والا وہ ہے جو اپنی صحت کی قدر کرتے ہوئے اپنی صحت کے دنوں میں رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا ان لوگوں کو جن کے پاس مال و دولت ہے، فرمایا غنا کا قبل فقرک، مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج رب نے مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، ایسے نہ ہو کہ کل مال و دولت ہاتھ سے چلا جائے پھر دل کرے کہ میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں، دل کرے روزہ داروں کو روزہ افطار کرواؤں، لیکن اب پلے تو کچھ نہیں ہے۔ حضور فرماتے رب نے جب دے دیا ہے رب کے دیے خزانے سے خرچ کرتے جاؤ، رب نے تمہارے لیے جو سودے رکھے ہیں ان سودوں کو خرید کر جنت حاصل کرتے جاؤ۔ جو روزے دار کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے اس کو حوض کوثر سے جام کوثر پلائے گا۔ اس جام کی تاثیر کتنی ہے، محبت سے سنیے گا۔ رب تعالیٰ کا قرآن گواہی دیتا یہ دن ہے 50,000 سال کا۔ اس ایک دن میں جس کو رب جام کوثر پلا دے، محبوب خدا فرماتے ہیں لا یسمع حتی یدخل الجنہ، آقا فرماتے ہیں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، یہ امتی جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن پیاس اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ السلام کی مبارک حدیث ہمیں کتنے پیغامات دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے ان افراد کے لیے جو اس مبارک مہینے میں اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے کے دنوں کی بھی قدر کریں، اس مہینے کی راتوں کی بھی قدر کریں، اپنے رب کی بندگی میں اس مبارک مہینے کو گزاریں۔ عزیزان گرامی الحمدللہ رب العالمین یہ تیسرا رمضان المبارک ہے، ناچیز کو آپ حضرات کی زیارت کرتے ہوئے ہر رمضان المبارک کی طرح اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں فہم دین کورس کا پھر آغاز کیا جا رہا ہے۔ یکم رمضان المبارک سے لے کر 27 رمضان المبارک تک، جس میں 2 دن چھٹی ہوگی، جمعۃ المبارک کی بھی چھٹی اور اتوار کی بھی چھٹی۔ دین سیکھنے کی بڑی عظمتیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ اپنے گھر سے دین سیکھنے کی نیت سے نکلتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے دین سیکھنے والا 14 سال کا بچہ ہو تو فرشتے بچھاتے ہیں، 80 سال کا بابا بھی ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا لیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اپنے گھر سے لے کے دین سیکھنے کی جگہ تک جتنے بھی رستے میں درخت، پتھر، پہاڑ، اینٹیں، مخلوقات آتی ہیں، حضور فرماتے ہیں رب کی ساری مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ تو کتنی عظمتوں کی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو، خدا کا گھر ہو اور آپ خوش نصیب اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہوں۔ کلاس کو دورانیوں کو گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ 20 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک اس کلاس کا اختتام ہو جائے گا۔
30 منٹ کے بعد جو حضرات جانا چاہیں وہ تشریف لے جائیں، جو بیٹھ کے سوالات کرنا چاہیں ان کو سوالات کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس ماہ رمضان المبارک میں پہلے 2 رمضان سے ہٹ کر ایک نیا کام جو کرنا ہے، تقریباً پہلا پورا عشرہ یا کوئی 15 دن قرآن سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ زندگیاں گزر گئی عزیزان گرامی، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور قرآن اتنا غلط پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ذہن میں رکھیں اور نیت یا اللہ تیری رضا کے لیے ماہ رمضان کے مبارک دنوں میں قرآن سیکھیں گے۔ نیت، حضور کا فرمان سنے، آقا کریم فرماتے ربا مال القاری، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا، قرآن ان پہ لعنتیں بھیجتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن پڑھتے ہیں ثواب نہیں لعنتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آقا کریم فرماتے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ ساری زندگی گزر گئی، ہم نے تجارت کے اصول سیکھے، کاروباری اصول سیکھے، حلال حرام کی تمیز ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہمیں نہیں آتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے مسائل بھی ہوں گے، وراثت کے مسائل بھی ہوں گے، طہارت، وضو، غسل، نماز کے مسائل تو ہوں گے، نماز 6 کلمے نماز کا ترجمہ بھی ہوگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے 10-15 دن اللہ تعالیٰ کا قرآن سکھایا جائے گا۔ 10-15 دن دے دیں، قرآن پڑھنا آ جائے گا، یقین جانیے ساری زندگی آنکھوں سے آنسو تھمتے رکیں گے نہیں۔ دعا کرتے اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے اپنے رب کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کلاس کا آغاز 1 رمضان المبارک سے ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد 20 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک دورانیہ ہوگا۔ جن حضرات کے پاس لڑکے کام کرتے ہیں ان کو رمضان کا مہینہ یہ آدھا گھنٹہ چھٹی دے دیں، دین یہ سیکھیں گے، ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ خود بھی آئیں، رب کا دین سیکھیں، کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو، دوبارہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔